بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ناظرین، اس وقت میں ایف8 کچہری اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں پر اسلام آباد میں جو ہے وہ نیشنل لا کالج اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے درمیان ایک MOU سائن ہونے جا رہا ہے۔ اس کی تقریب براہ راست ہم آپ کو یہاں سے دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس وقت صدر بار ایسوسی ایشن اسلام آباد چودھری فرید حسین کیف بھی موجود ہیں۔ تو ابھی یہ تقریب جو ہے وہ باضابطہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت جو عمر ہیں وہ اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تقریب کا براہ راست حوال جو ہے وہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی بات چیت کا آغاز جو ہے وہ عمر سے شروع ہوگا۔ جی عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی سیلف ایڈوکیٹ عمر، وائس پرنسپل نیشنل لا کالج۔ تو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ نیشنل لا کالج کا مین مقصد کیا ہے، باقی بات تو ہو چکی ہے، جو رہ گئی ہے وہ میں اب کرنا چاہتا ہوں کہ مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ بار کو اور اکیڈمیشنز کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ، تھیوری کو اور پروسیجر کو ساتھ لے کے چلیں گے، سبسٹینٹیو لا کو اور پروسیجر لا کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہمارا عام طور پہ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس جو LLB کرتے ہیں 5 ایئرس کی، اس کے بعد آتے ہیں بار میں، تو جہاں آ کے ان کو پروسیجر کی سمجھ نہیں آتی، مطلب دو طرح سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، یا تو تھیوری کرتے ہیں نا، پروسیجر بالکل نہیں آتا تو ادھر نہیں ہم چل سکتے، یا بالکل ہی نقل برانچ علم ادھر دیواروں پہ ٹکرے مارتے، تھیوری کا پتہ نہیں ہوتا، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، تب بھی وہ دیہڑی دار مزدور بنتے ہیں، صحیح وکیل نہیں بن سکتے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ بار کے ساتھ، کیونکہ بار ہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے، خود بھی میں انرولڈ ہوں جہاں اسلام آباد بار کا، اور یہی وہ جڑ ہے جس کے آگے پودے شاخیں جو ہے وہ ایک نیشنل لا کالج راولپنڈی ہے، انشاءاللہ آگے ہم یونیورسٹی تک لے کے جائیں گے اور آگے بھی لے کے جائیں گے۔ تو ہماری فیکلٹی میں اسلام آباد بار ہے، اسلامی یونیورسٹی کے سینئر پروفیسرز ہیں، MPhil اور PhDs ہوں گے انشاءاللہ، اور آج ہم MOU سائن کر رہے ہیں اسلام آباد بار سے، جس میں ہم بتائیں گے کہ ہم کس طرح کے کریش کورسز کروائیں گے نیو لائرز کے لیے، کہ جہاں جو وکیل آتا ہے تو اس کو کم سے کم اپنی پاکٹ منی، اپنی جو کلائنٹ کو چائے کے جو پیسے دیتا ہے، چائے پلاتا ہے اس کے پیسے، اور جو پیٹرول کے پیسے وہ کیسے اس کی خود سے ارننگ کر لیا کرے، کیسے کانٹریکٹس بنایا کرے، فائبر میں اکاؤنٹ بنائے، LinkedIn میں اکاؤنٹ بنائے، اور کس طرح فری لانسنگ کر کے کچھ نہ کچھ وہ اپنی پاکٹ منی آتے ہی جنریٹ کرنا شروع کر دیا کرے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے پہلے 2 سال جو ہے مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے پھر آسانی سے کچھ نہ کچھ کیسز آتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم بوٹ کیمپس کروائیں، کریش کورسز کروائیں، بار ہمیں نام دیا کرے گی اسٹوڈنٹس کے، لائرز کے، جو ینگ لائرز ہوں گے ان کے لیے ہم کس طرح کریش کورسز کروائیں گے۔ اور ابھی جو ہم نے MOU سائن کرنے آ رہے ہیں وہاں ہمارا یہ ہوگا کہ لائرز کے لیگل فیٹرنٹی جو ہے، ان کے جو لوگ ہمارے پاس ان کے ریفرنس سے آئیں گے انہیں ہم زیادہ سے زیادہ کنسیشن دیں گے۔ 20% ابھی ہم نے کی ہے کہ جو بار کے ریفرنس سے آئیں گے انہیں ہم کنسیشن دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آگے انشاءاللہ لیگل فیٹرنٹی کے لیے بار اور لا کالج ہمارے مزید MOUs بھی ہوں گے، ایگریمنٹس بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ لیگل فیٹرنٹی کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، تھوڑی دیر میں یہاں پر کیک کاٹا جائے گا اور باقاعدہ طور پر MOU سائن کیا جائے گا نیشنل لا کالج کے درمیان اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے درمیان، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ بالکل اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور صدر بار ایسوسی ایشن اسلام آباد چودھری فرید حسین کیف صاحب جو ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اسی حوالے سے، چونکہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے آنے والے جو ہمارے نئے وکلاء ہیں ان کی ٹریننگ کا، ان کی تربیت کا، اور یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔ یقیناً یہ بڑا قابل تحسین یہ عمل ہے، اور میں جو ہے وہ اس وقت صدر بار ایسوسیشن جو ہیں چودھری فرید حسین کیف ان کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ سر، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے سینئرز واجد مغل صاحب کا، شفقت عباس صاحب کا، حفیظ اللہ یعقوب صاحب کا، اور باقی جو میرے ینگسٹر ساتھی ہیں ان کا۔ خصوصی طور پہ میں وائس پرنسپل عمر وٹو صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا خوبصورت انیشیٹو لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ہماری وکلا کی، اس میں اسی طرح کے جو آئیڈیاز ہیں جس پہ انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ جی ہم صرف اور صرف لیگل ایجوکیشن پہ زور نہیں دیں گے، بلکہ پروفیشنل کیسے بننا ہے اس نے اپنا، لائر نے اپنا تعلیم کے بعد، اور اس کے بعد لیگل ایتھکس پہ بھی جو ہے بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا
پڑھائی اور سمجھائی جانی چاہیے. وجہ آج دیکھ لیں الحمدللہ ہماری اسٹرینتھ بہت زیادہ وکلا کی بار ایسوسیشن اور بار کونسلز میں انرول ہو رہی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ شاید ہماری الائنمنٹ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے, ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سارے کالجز کو اس چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر آئیں وہ صرف اور صرف بار کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم نہ سمجھ کے آئیں, بلکہ یہاں وہ اپنے پروفیشنل کے اوپر توجہ دینے اور اس کے بعد اپنے روزگار کو باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے آرگنائز کرنے کی ٹریننگ کے ساتھ آئیں, لیگل ایتھکس کو سمجھ کے آئیں اور ایک اچھا وکیل بنے. ماسوائے اس کے ٹاؤٹزم سیکھیں, یہاں آ کے وہ اسی روایت کو آگے کنٹینیو کریں جو کہ اس وقت معذرت کے ساتھ جوڈیشری میں چل رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ جو ینگسٹر آ رہے ہیں سب سے زیادہ اسٹرینتھ میں آ رہے ہیں, یہی ایک اچھا خوبصورت آئیڈیا لے کے آئیں, اور یہ انسٹیٹیوٹ اور کالجز ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو ایتھکس بھی بتائیں کہ کیسے آپ نے آگے جا کے سروائیو کرنا ہے, تاکہ جب وہ بار میں آئے تو وہ ایک بار کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا سبب بنے, نہ کہ یہاں آ کے تو معذرت کے ساتھ جو اس وقت وکلا کی پرسیپشن ہے اس میں اضافہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مضبوط اس وقت پاکستان میں وکلا ہیں. اگر ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو, ہماری ایجوکیشن ٹھیک ہو, اس چیز پہ سب سے زیادہ ضرورت دینے کی ضرورت ہے کہ جی ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنی ایجوکیشن, لیگل ایتھکس, پروفیشنلزم پر سب سے زیادہ زور دیں. میں انشاءاللہ تعالی بار کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے یہ انشاءاللہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کی جو کوشش ہے, کاوش ہے, اس میں انشاءاللہ بار اپنا بھرپور رول ادا کرے گی, اور انشاءاللہ ہم وکلا کے لیے ایک بہترین اپنا نمونہ اس سسٹم کو بنائیں گے جس میں کالجز اور بار کی انٹریکشن آپس میں, یہ میرا خیال ہے سب سے ضروری تھی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جب تک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا کالج میں اس وقت تک یہی اس کو کنسیپٹ کوئی کلیئر نہیں ہوتا تھا کہ کچہری میں نے جانا ہے, وہاں کا ماحول کیا ہوگا, وہاں کس طریقے سے میں نے اپنا پیش ہونا ہے, وہاں میرے یونیفارم کا لیول کیا ہونا چاہیے, میری سوچ کیا ہونی چاہیے, وہاں جا کے میں نے اپنے سینئرز کو کیسے اپنا فالو کرنا ہے, اور کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ منوانا ہے جا کے. یہ ساری چیزیں اگر انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی یا کالجز سمجھائیں گے یا اس کی ایجوکیشن دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکلٹی جو ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لائرز کو ٹرینڈ کر کے بارز میں بھیجے. اور بار بھی انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتی ہے کہ ہم اپنے اندر سے وہ چند ایسے عناصر جو کہ ہمارے لیے معذرت کے ساتھ وہ جو ہیں اچھا نمونہ نہیں ہے, کہ بار کے اندر جن کی وجہ سے ایک پرسیپشن جاتی ہے کہ وکلا شاید اسی طرح کے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے. اور بار کی خوبصورتی کی ذمہ داری انشاءاللہ تعالی ہماری ہے, اور کالجز کے جو پرنسپل اور استاد ہیں وہ اپنا رول ادا کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی صدر بار ایسوسیشن اسلام آباد چودھری فرید حسین کیف کی. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر دیگر سینئر وکلا اور جونیئر وکلا بھی موجود ہیں. میں ان سے فردن مختصر سی بات کروں گا. سر, اپنا تعارف کرائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی واجد مغل ایڈوکیٹ ہے, اور پچھلے 10 سال سے آئی ایم دا ممبر آف اسلام آباد بار ایسوسیشن. اینڈ آئی ہیڈ دا اپرچونٹی کہ میں نے یہاں اس بار میں ایز اے سول جج بھی سرو کیا 1.5 سال تک. تو آئی ہیو دا ایکسپیرینس آف بوتھ سائڈز آف دس بار. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں صدر بار کو اور وٹو صاحب کو کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور آنے والی نسل کے لیے ایک جہاں انہوں نے آنا ہے یہ ان کا گھر ہے, اور گھر نے اپنے بچوں کے لیے ایک ادارہ چنا کہ اس طریقے سے ان کو کنسیشن بھی ملے اور ان کو ریکگنیشن بھی ملے کہ وہ اس بار کے حوالے سے تعلیم حاصل کریں گے اور جس بار میں انہوں نے ممبر بننا ہے. تو تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ میرا ایکسپیرینس جو ہے, پنجاب لا کالج میں کچھ عرصہ پڑھایا, یونیورسٹی قائدہ یونیورسٹی میں پڑھایا. تو جو چیز میں فیل کی وہ یہ ہے کہ اب جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ نالج جو ہے وہ نہیں ہوتا, تھیوریٹیکل ہوتا ہے. تو اس میں جو وٹو صاحب, طاللہ وٹو صاحب ہے, عمر وٹو, اور یہ جو ان کی فیکلٹی ہے وہ میں نے دیکھی ہے.
تو وہ لوگ ہیں جو ایک پریکٹسنگ لائرز ہیں یا سینئر جو ہیں وہ پروفیسرز ہیں جو کہ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں یا کسی اور یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریکٹر بلڈنگ میں اور ان کے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل حساب سے وہ بالکل ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے. تو یہ ایک وقت کی ضرورت تھی کہ جس طرح ایجوکیشن بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو وکلاء کے بچوں اور بچیوں کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے یہ ایک کنسیشنل پروگرام شروع کیا جائے. تو میں بھٹو صاحب کو بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بار کا ممبر ہونے کا حق ادا کیا اور بار کو ایک سرو کرنے کے لیے اور بار کے جو ممبرز ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے اور ان کو کنسیشن دینے کے لیے یہ آج انہوں نے یہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اور کسی جگہ نہیں ہوا ہوگا کہ جس بار کے کسی ممبر نے اپنا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کھولا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ان بار ممبرز کو اکاموڈیٹ کیا. تو اس پہ دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں اور میری دعائیں ہیں لاء کالج کے لیے. اچھا لاء کالج ہے, لاہور میں کام کر رہا ہے اور اس میں ہے اور ہم اپنی خدمات بھی فراہم کریں گے, فری آف کاسٹ کریں گے. اور میں ہوں, یہ شفقت عباسی صاحب ہمارے ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں. تو ہم یہ کوشش ہے کہ اس طریقے سے جہاں تک کریکٹر بلڈنگ ہو سکے ہم اپنے وکلاء کی کریں اور بار میں آنے سے پہلے ان کو یہ جس طرح ہمارے صدر بار صاحب نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سینئر کے ساتھ کس طرح بیٹھنا ہے, بار میں کس طرح بیہیو کرنا ہے. معاشرے کے فرد کے طور پر انہوں نے ایز اے وہ دے آر گوئنگ ٹو جوائن اے پروفیشن آف لارڈس تو انہوں نے کس طریقے سے ایکٹ کرنا ہے. بدقسمتی سے کچھ چیزیں ہوئی ہیں تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ نہ ہوں اور اس کی جو بنیاد ہے وہ کالج سے ہو. تو مبارکباد کے مستحق ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. آپ کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ ذرا آپ کھڑے ہو جائیے گا میرے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں انتہائی مشکور ہوں اس انیشیٹو پہ کہ جو کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی عمر بھٹو صاحب نے لیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت تھی. اس وقت چونکہ ذاتی طور پہ گزشتہ 13-14 سال سے درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہوں. انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی قادریہ یونیورسٹی میں مجھے اتفاق ہوا اور سر شفقت بھائی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اس وقت تدریسی جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر وہاں پہ نان پریکٹسنگ سیگمنٹ زیادہ پریویل کرتا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ پریکٹسنگ لائرز جو ہے وہ ضرور اس میں اس کا حصہ بنے. میں بھٹو صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ میکسیمم جو ہے اس سیگمنٹ کو آپ فوقیت دیں چونکہ بنیادی طور پہ تمام کالجز یا یونیورسٹی جو ہے نا یہ اس ایک بیج کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جب ہم بیج زمین میں بویا جاتا ہے جو کہ مستقبل بعید میں تناور درخت بنتا ہے. تو اس میں کالجز کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ایسی نئی جو کھیپ ہے وہ ایسی تیار کی جائے جو کہ اور ان کی تربیت ان ایسے خطوط پہ استوار کی جائے کہ وہ مستقبل میں اچھے قانون دان بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کی لرننگ کے ساتھ ساتھ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ لیگل ایتھکس بھی ہیں کہ ہم نے کورٹس میں پریزنٹ کیسے ہونا ہے, ہم نے اپنے کولیگز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, ہم نے اپنے موکل کا مقدمہ کس طرح اور کس انداز میں پیش کرنا ہے. اس موقع پہ کہ جو قائد اعظم کا جو مشہور فرمان ہے کہ لائر شوڈ بی ویل کنورسنٹ ود دا فیکٹس آف دا کیس لا اینڈ دا نو دا جج ایز ویل. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عمر صاحب کا ان کے والد محترم بھٹو صاحب کا ایک تجربہ ہے اس تدریسی پروگرام میں درس و تدریس کے منسلک ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کیپٹل کے اندر اور راولپنڈی میں بالخصوص ماشاءاللہ یہ اپنا بہترین کردار ادا کریں گے. اور ہمیں کم از کم جو ہمارے کافی عرصے سے ہم جو تشنگی محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ٹوین سٹیز میں معیاری کالجز وہ اس معیار کے نہیں ہیں, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کمی کو یہ ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ. ناظرین میرے ساتھ موسٹ سینئر وکلاء ججز جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی اپنی گفتگو کروں گا اسی حوالے سے. یقیناً یہ ایک بہت اچھا قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے بار ایسوسیشن کی طرف سے اور نیشنل لاء کالج کی طرف سے. سر اپنا تعارف کرائیے گا اور بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے, کیسے خیال آیا کہ آنے والے وکلاء جو ہیں ان کی بہترین تربیت کی جائے تاکہ یہاں پر بھی اور بیرون ملک بھی ایک اچھا میسج جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اسلام آباد بار کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کنسرن ہے پورے پاکستان کا. جو لوگ اس لیگل
प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, जो वकालत में हैं या जुडिशरी में हैं या एकेडमिया है, कि हमारे बहुत मसले मसाइल जो सदर साहब ने भी कहा और वाजिद साहब ने भी कहा कि एथिक्स के हवाले से आज वकला का, और मैं हर जगह ये कहता हूँ कि बार को हमें अपने आप से मुकालमा करना चाहिए, बार को अपने आप से बात करनी चाहिए कि जो हालात वाक़यात और वकालत में जो इज़्ज़त और एहतराम हमारे प्रोफेशन में जो डिग्रेडेशन आई है, इसके ज़िम्मेदार हम कह दें कि जूनियर्स, नो नॉट एट ऑल। शायद मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेवारी बीइंग अ सीनियर, मुझे 32-33 साल हो गए और 22 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट में, शायद मैंने अपना रोल प्ले नहीं किया जिसकी वजह से आज प्रोफेशन में ये देख रहा हूँ। और मेरा तो ज़्यादा कंसर्न है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, दे आर बैरिस्टर, मेरी बेगम, भाई, सारे फैमिली से, इसलिए अगर ये प्रोफेशन डिग्रेड होगा तो हमारा सबका मुस्तकबिल, तो हम उम्मीद करते हैं। मैं पंजाब बार में या पाकिस्तान बार कौंसिल में भी लीगल एजुकेशन कमेटी में मैं रहा, पाकिस्तान बार कौंसिल की, तो आई यूज़ टू विज़िट द डिफरेंट लॉ कॉलेजेस, जो मशरूम ग्रोथ कॉलेजेस, और लाइब्रेरी नहीं, स्टाफ सही नहीं, वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। तो मेरी आज के हवाले से हमारे जो बार कौंसिल की हमारी जो आला क़यादत है, वो आला क़यादत के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि वो ध्यान सिर्फ इलेक्शंस पॉलिटिक्स पे ना करें, बल्कि शहर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लॉ कॉलेजेस हैं, उनके जो टीचर्स कौन रखे जाते हैं, किस बुनियाद पे रखे जाते हैं, कौन लोग हैं, उनका कैलिबर क्या है, वो एजुकेशन क्या दे रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं उससे भी मैं शाकी हूँ ज़ाती तौर पे कि बार कौंसिल का जो किरदार है वो इलेक्शंस के अलावा वो किरदार अदा नहीं कर रहे। तो मेरा बहुत तल्लक है, आई एम द फर्स्ट एडवोकेट फ्राम इस्लामी यूनिवर्सिटी जो सुप्रीम कोर्ट में वकील बना और पहला जज जो एलिवेट हुआ, मुझे ये एजाज़ भी है। और भट्टो साहब हमारे उनको बहुत एक्सपीरियंस है, अगर उनकी सरपरस्ती इस कॉलेज को है, हम उम्मीद करते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद के ट्विन सिटीज़ में आने वाले जो हमारे नौजवान हैं उनको एक अच्छी वकालत की ट्रेनिंग के साथ साथ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छे वकील इस शहर को, इस मुल्क को, इस इलाके को देंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो जिस तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी में उनका एक किरदार रहा है, और जिस तरह उमर ने कहा कि हमारे टीचर मोस्टली वही हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बज़ाहिर बड़ी सादी सी यूनिवर्सिटी है। मेरे साथ 7-8 आज भी सेकंड जजेस जो है वहाँ से निकल के गए हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़तें दे, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ दे, और इस मुल्क का, इस शोबे को अल्लाह ताला बहुत तरक्कियाँ दे ताकि ये हम आगे जा सके। बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पे दीगर दोस्त भी बैठे हुए हैं, उनसे भी इसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। मोस्ट सीनियर वकला जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो तकरीब यहाँ पे मुनक्कद की गई है और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए MOU जो साइन होने जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम महमूद कुरैशी है और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 19 साल से इस बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो लीगल तरबियत शुरू होती है वो आपके सीनियर से शुरू होती है, उससे पहले आपके कॉलेजेस से शुरू होती है। अगर एक अच्छे कॉलेजेस में अच्छे असातिज़ा जाएंगे, अच्छी तरबियत का पेशखमा साबित होंगे, और ना सिर्फ अच्छी तरबियत का पेशखमा साबित होंगे बल्कि वो अच्छे वकला पैदा करेंगे। अगर अच्छे वकला होंगे तो अच्छे लिटिगेंट्स आएंगे, इंसाफ होगा। इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे वकला साहिबान हैं उनकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी तरबियत की जाए। थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ पे लॉ कॉलेजेस में भी हमारे जितने भी लॉयर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 30% आप थ्योरेटिकल लेवल पे आप अगर असातिज़ा लेंगे और 70% आप अगर लॉयर्स में से लेंगे, तो आप जो प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से जो वकला या जो स्टूडेंट पैदा करेंगे या जो मार्केट में लोग आएंगे, वो बेहतर तरीके से इस कौम की खिदमत कर सकेंगे और लॉ की अंडरस्टैंडिंग उनको हो सकेगी। मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बतौर विजिटिंग लेक्चर वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि
کن چیزوں کی کمی ہے اور کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو آئی مسٹ سے کہ پلیز اگر آپ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں جو اچھے نام والے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو ایکچولی کام کر رہے ہیں ان کو اگر لاء کالجز میں موقع دیں گے تو وہاں پہ روز بروز بہتری جو ہے وہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو سبجیکٹس ہیں جو پرانے لاز ہیں ان کو ختم کر کے ان کو ماڈرنائز کریں گے تو تب بھی ایک بہتری کا سامان پیدا کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے جو لاز ہیں پریویس لاز ہیں ان سے شاید لوگ وہ اتنے سخت نہیں ہیں یا ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے. لا ہے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اس لا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہیے, انہی میں یہ ہمارے لوگ جاتے ہیں جو لا کالج سے پڑھ کے جاتے ہیں. جو لا کالجز اگر اچھی تربیت دیں گے اچھے اسٹوڈنٹ پیدا کریں گے ان کا نام بھی نکلے گا. اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ نیشنل لا کالج جنہوں نے یہ آج MOU سائن کیا ہماری اسلام آباد بار ایسوسیشن کے ساتھ, یہ ایک بہت آئیڈیل کوآرڈینیشن ہوگی, ایک کوآپریشن ہوگی اور دونوں مل جل کر انشاءاللہ تعالی معاشرے کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو گریج صاحب. جی ناظرین, اب باقاعدہ طور پر MOU سائننگ کی جو تقریب ہے وہ شروع کی جا رہی ہے اسلام آباد بار ایسوسیشن اور نیشنل لا کالج کی طرف سے. آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ صدر بار ایسوسیشن اسلام آباد وہ بھی موجود ہیں, اور یہ MOU سائننگ سیریمنی شروع ہونے والی ہے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر کیک کاٹا جائے گا. ناظرین, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے نیشنل لا کالج اور اسلام آباد بار ایسوسیشن کی طرف سے. آنے والے جو وکلاء ہیں ان کی رہنمائی کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کی طرف توجہ دینا قابل تحسین ہے بار اور نیشنل لا کالج کا. تو اب باقاعدہ طور پر یہاں پر MOU سائننگ تقریب جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. دونوں طرف سے جو ہے وہ سائن کیے جائیں گے اور آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کنسیشن دی جائے گی, ان کی ٹریننگ کی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح اچھے لائر بننا ہے اور کس طرح اپنے کیس جو ہیں وہ پلیڈ کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی قوم کے معمار جو ہیں یہ کل کو ججز بنیں گے اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے. یقیناً یہ بڑا مقدس پیشہ ہے کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی اسی پیشے سے وابستہ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا. تو اس وقت دونوں طرف سے جو ہے وہ MOU سائن ہو رہا ہے اور صدر بار ایسوسیشن چودھری فرید حسین کیف جو ہے اور عمر مغل جو ہیں انہوں نے سائن کر دیے ہیں. تو اس طرح یہ MOU سائننگ کی جو تقریب ہے یہ ابھی جاری ہے اور یہاں پر باقاعدہ طور پر کیک کاٹا جائے گا. اس کے بعد یہ تقریب جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گی اور اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ MOU سائن کی فائلز جو ہیں اس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. تو ناظرین, یہ بڑا اچھا ایک قدم ہے بار ایسوسیشن کا اور نیشنل لا کالج کا کہ آنے والے جو وکلاء ہیں ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں, انہیں پالش کیا جا رہا ہے, انہیں شائن کیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ایک آسان قدم ہے اور یہ بہت رہنمائی کرے گا, آنے والے جو وکلاء ہیں ان کی رہنمائی کرے گا. اب یہاں پر کیک کاٹا جائے گا اور تمام یہاں پر سینئر وکلاء, بار ایسوسیشن کے صدر, نیشنل لا کالج کے عہدیداران اور ججز یہاں پر شامل ہیں. اور کیک دیکھیں اس پر بھی انہوں نے وہ ترازو کا نشان بنایا ہے جو کہ اکثر کورٹس کے باہر لکھا ہوتا ہے, بنایا ہوتا ہے کہ انصاف کی تقاضا جو ہے, انصاف کی نشانی جو ہے. اس وقت براہ راست آپ یہ تقریب اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ سے دیکھ رہے ہیں MM نیوز پر اور تمام یہاں پر وکلاء, بار ایسوسیشن کے صدر, ججز اور سینئر موسٹ وکلاء یہاں پر شامل ہیں. جونیئر وکلاء بھی یہاں پر موجود ہیں اور اب یہ یہاں پر کیک جو ہے وہ کاٹا جائے گا اور اس کے بعد یہ تقریب مکمل ہو جائے گی. یقیناً یہاں پر جو جونیئر وکلاء ہیں ان کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا چونکہ سینئرز جو ہیں وہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے تجربات اور انہوں نے جو سیکھا ہوتا ہے وہ ان میں ٹرانسفر کریں گے. باقاعدہ طور پر اس وقت MOU سائننگ کی تقریب مکمل ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ اب کیک جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے.
اور کیک کاٹنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر یہ تقریب مکمل ہو جائے گی اور یہ بڑا اچھا ایک قدم ہے اسلام آباد بار ایسوسیشن اور نیشنل لا کالج کی طرف سے. اور ناظرین آپ یہ تمام مناظر جو ہے وہ براہ راست اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں. کیک کٹ چکا ہے, اب یہ تقریب جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور یہاں پر جو سامنے موجود ہیں عمر مغل اور صدر بار ایسوسیشن چودھری فرید حسین کیف قریشی صاحب, دیگر جو سینئر وکلاء ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور ناظرین یہ تقریب اور اس کا جو مقصد تھا یہ تھا کہ آنے والے جو ینگ وکلاء ہیں ان کی تربیت کرنا مقصود تھا. اب یہاں پر تمام جو لوگ ہیں ان کو آپس میں کیکس جو ہے وہ کھلائے جا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو وکلاء ہیں اور نیشنل لا کالج ان کے درمیان یہ MOU سائننگ کی تقریب مکمل ہو چکی ہے. کیک کاٹا جا چکا ہے, MOU سائن ہو چکا ہے. ہم نے یہاں پر صدر بار ایسوسیشن سے بھی بات کی اور نیشنل لا کالج کے جو عہدیداران ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو براہ راست آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے MM نیوز پر دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.